تو پھر فیس بک کرنا آخر اگر آکے کاری گالی کٹی کہ ہو میرے کرپٹ جیسی تم پر سلام ہو سنائے کہ نہیں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں مگر باہر نکل کر کبھی ڈی سی کو سلوٹ کبھی ایس پی کو سلوٹ کبھی تھانیدار کو سلوٹ کبھی کسی رشوت خور کو سلوٹ کبھی کسی چور کو سلوٹ کبھی کسی بدماش کو سلوٹ کبھی کسی نصر باز کو سلوٹ بتاؤ تم اپنی انسانیت کی توہین کرتے ہو کہ نہیں؟ جناب 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 آج وہ کہتے ہو دوسرا کتے نے پتلا رؤف کشمیری 7 لاکھ انڈیا کی فوج کے سامنے شیشہ پھرائی ہوئی دیوار بن کے آپ کی آزادی کے لیے آپ کے حقوق کے لیے 17 سال جیل کے اندر رہتا ہے. سدلودی کے مقام پر سدلودی کے عدالت کے اندر آپ لاکھوں لوگوں کے ہوتے ہوئے آج آ کر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا نام پوری دنیا میں بدترین لسٹ میں جا رہا ہے کہ انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کر رؤف کشمیری کو مر گیا. یہ ظلم نہیں ہے بھائی؟ بولو بھائی بولو بولو. رؤف کشمیری 84,471 کلومیٹر کے اندر رہنے والے انسانوں کی آزادی کے لیے ان کے حقوق کے لیے ان کی جدوجہد کے لیے جیل کے اندر ہے. کیا اس کے ساتھ بلندری کے مقام پر یہ رویہ ہونا چاہیے تھا؟ تو جب اپنے شیروں کو مارو گے تو دائیں بائیں کے گدڑ تمہیں آ کر کھائیں گے. ہماری تحریک کے اندر ایک نوجوان بچہ اٹھا جس کا نام ہے امان خان. اس نے آپ کے حقوق کی بات کی آپ کی آزادی کی بات کی بلندری کے حقوق کی بات کی بلندری کے نوجوان کی عزت کی بات کی آپ کی بہن اور بیٹی کی بات کی. کیا اس نے کوئی جرم کیا بھائی؟ تو پھر اس کو کس لیے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ تو جب منفی میں بات آتی ہے تو جب کئی بات آتی ہے غیوری کی کہتے ہو شیر کے بچہ زندہ باد. اسا کیا جب تک ان لوگوں کو پھاڑو نہیں چیڑو نہیں کھاؤ گے نہیں. یہ کسی کی تعریف ہے کہ یہی حالت ہے ہماری یہی حالت ہماری ہے. یہ جو تم نے اشرافیوں اوپر بھرتی کی ہوئی ہے یہ جو تمہارے ایم ایل ایز ہیں یہ جو تمہارے محکمے کے بڑے افسر ہیں جن کو تمہیں سلوٹ مارتے ہوئے لاتے چڑھاتے ہوئے گھنٹہ لگ جاتا ہے جناب 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 آج وہی تمہارے دشمن بنے ہوئے تمہاری نسلوں کے دشمن ہیں تمہاری اولادوں کے دشمن ہیں. تمہیں ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ تمہاری بجلی کے بل انہوں نے مہنگے کیے ہوئے ہیں فیسیں انہوں نے مہنگی کی ہوئی ہیں. عدالتوں کے اندر ظلم وہی کرتے ہیں. یہی جابر اور ظالم لوگ ہیں. ان کے خلاف جب تک نہیں اٹھو گے اپنی اولادوں کو تم آزاد کر سکتے پھر تمہاری نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہو. ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں مگر باہر نکل کر کبھی ڈی سی کو سلوٹ کبھی ایس پی کو سلوٹ کبھی تھانیدار کو سلوٹ کبھی کسی رشوت خور کو سلوٹ کبھی کسی چور کو سلوٹ کبھی کسی بدماش کو سلوٹ کبھی کسی نصر باز کو سلوٹ. بتاؤ تم اپنی انسانیت کی توہین کرتے ہو کہ نہیں؟ اس طرح بخشش ہوگی اس طرح نماز قبول ہوگی کہ پاکستان یا آزاد کشمیر کچھ بھی کہہ لو اس کے اندر پورے فل فلاش طریقے سے ڈھنکے کی چوٹ پہ سود چل رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ عدالتوں میں بینکوں میں کچہریوں میں بازاروں میں سب جگہ پہ سود چل رہا ہے. تو آپ کے نبی نے میرے نبی نے آپ کے رب نے میرے رب نے کائنات کے رب نے کیا فرمایا کہ بڑھتا چڑھتا سود چھوڑو ورنہ اللہ رسول کے لیے جنگ کے لیے تو حالات جنگ میں ہو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. ایسے بخشش جب تک توبہ نہیں کرتے ظلم کے خلاف نہیں بولتے حق کی بات نہیں کرتے مظلوم کی بات نہیں کرتے مسکین کی بات نہیں کرتے بیوہ کو حقوق اس کے در پر نہیں دیتے ہو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے ہو مسکین کو کپڑے نہیں پہناؤ گے عدالتوں میں جو ظلم ہے اس کے خلاف نہیں بولو گے کچہریوں میں جو ظلم ہے اس کے خلاف نہیں بولو گے بازاروں میں جو ظلم ہے
اس کے خلاف نہیں بولو گے، پولیس جو بدماشی کرے اس ظلم کے خلاف نہیں بولو گے، ایس پی ظلم کرے اس کے خلاف نہیں بولو گے، ڈی سی ظلم کرے اس کے خلاف نہیں بولو گے، حکمران ظلم کرے اس کے خلاف نہیں بولو گے، تمہاری کوئی نماز قبول ہے؟ خالی پگڑی، ٹوپی، سوٹی اور شلوار اوپر کرنے کا نام دین ہے؟ جہاں ظلم ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یہ دین ہے۔ جہاں رشوت کا بازار گرم ہو وہاں کھڑے ہو جاؤ، یہ دین ہے۔ جہاں مسکین بھوکا اس کو کھانا کھلاؤ، یہ دین ہے۔ جہاں یتیم کو کپڑے پہنانے کی باری آئے وہ کھڑے ہو جاؤ، یہ دین ہے۔ جہاں کسی کا گھر نہ ہو اس کو گھر بنا کے یہ دین ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، بتاؤ دین کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ محمد عربی کو اپنا استاد مانتے ہو؟ تو پھر ہمارے استاد نے آگے ہمارے استاد نے، ناراض نہیں ہونا، کوئی بھی بندہ ناراض نہیں، بتاؤ ہمارے استاد نے کہیں رشوت کا حکم دیا؟ کہیں محمد عربی کے صحابہ نے دیا؟ کہیں ظلم کا حکم دیا؟ کہیں زیادتی کا حکم دیا؟ بتاؤ کہیں صحابہ نے کتے لڑائے؟ میں ذرا بات پوچھتا ہوں، شیروں کا پروگرام کرایا، رات کو والی بال کرا کے نماز ایک نہ پڑھو اور پوری رات بچے ادھر تاڑیاں مارتے رہے، صبح فجر کی نماز نہ پڑھو اور نام لکھ لو مرحوم قاری نصیر کے نام پہ ٹورنامنٹ، مرحوم جناب طارق صاحب کے نام پہ ٹورنامنٹ۔ بتاؤ یہ جو رات کی تاریکیوں میں لوگوں کے بچوں کو تم سپیکر لگا کر کھلاتے ہو، کیا سمجھتے ہو یہ سازش نہیں ہے؟ سمجھائیے بات، یہ نہیں سمجھائیے۔ میں اکیلا لڑتا تھا، میں 35 سال اکیلا بولتا رہا کہ لوگوں یہ چیس، یہ جوا، یہ شطرنج، یہ آئس، یہ پاؤڈر یہ تمہاری نسل کو تباہ کرے گا اور یہ ایجنسیوں کا کیا اکیلا کھیل ہے۔ آج ریڈیو پہ لگاؤ، ٹیون لگاؤ تو ٹیون پہ آتا ہے کہ منشیات ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ عذاب ہے، اس سے بچو۔ کیا 35 سال میں بولتا رہا؟ نہیں بولتا رہا؟ بھائی سنو بھائی، آواز ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ یار، بولتا رہا؟ آج ہر گھر میں آئس پہنچی ہے کہ نہیں؟ کس نے پہنچائی؟ بولنے کی نہیں، کچھ پہنچائی؟ اگر یہ آئی جی آزاد کشمیر، اگر یہ ڈی آئی جی آزاد کشمیر، اگر یہ آپ کے حکمران، اگر یہ آپ کے ملا بولیں، چیخیں، تقریریں کریں تو یہ روک تھام ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی؟ مجھے کل منگ کا ایک ساتھی ملا، میں نے کہا یار ہم تو بہت آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ نوجوان اس لعنت سے دور ہو جائیں۔ اس نے کہا قاری صاحب آپ تراکھل میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہو، آپ کہیں منگ میں آ کر بات کرو، تھراڑ میں بات کرو تو آپ کو گولیوں ماریں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ایک دن ایک بابا سویا ہوا تھا، اس کے بیٹے نے آ کر اس کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ مجھے آئس چاہیے، میں تمہیں گولیوں ماروں گا، مجھے پیسے دو۔ اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ وہ خدا رہا جس ملک کی جس قوم کی طرف، جس علاقے کی طرف جس کی مثالیں ہم پوری دنیا میں دیا کرتے تھے، اس علاقے کے اندر نشے کی مقدار عام ہو گئی، چرسی عام ہو گئے، پوڈری عام ہو گئے، اور آئس عام ہو گئی۔ بتاؤ یہ کس کی سازش ہے؟ تو یہ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یار اونچی بولو، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ بتاؤ جو بچہ نشہ کرتا ہو، آپ کے کان میں بات پہنچی ہے کہ یہ آئس جو ہے کالجو میں پہنچ گئی، سنا گئی کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سنا ہے کہ بچیاں بھی آئس پی رہی ہیں، تو یہ سازش نہیں ہے؟ تو یہ غیوروں کی دھرتی میں، یہ غیرت پسوں کی دھرتی میں، یہ مانگ کی دھرتی میں، تھرار کی دھرتی میں، بلندری کی دھرتی میں، تراکھل کی دھرتی میں، حجیرہ کی دھرتی میں اگر یہ اس طرح کا وافر مقدار میں نشہ بیچنے والے، تو اس پہ پیچھے کون ہے بھائی؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ پولیس ہے، پولیس۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے بولو کون ہے بھائی؟ یہ بولتے ہو کہ نہ وہ گال گاتے ہو؟ وہ اس کے پیچھے کون ہے؟ جو غیرت بندہ وہ بولے اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے بھائی؟ میں کہیں جس نے اس کے پیچھے کون ہے؟ تو یہ پولیس یہ رؤف کشمیری کو مار سکی ہے،
اس کو نشہ بند کرانا چاہیے کہ نہیں؟ اور ناکے بندیاں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بتاؤ علماء کرام سے میری اپیل ہے، علماء کرام بولو گے؟ اسٹیج سے بولو گے بھائی؟ میں اپنے سعید یوسف صاحب سے کہوں گا کہ خدا را آئندہ یہ موسیٰ کی تقریر، عیسیٰ کی تقریر چھوڑو، یہاں کے فرعونی کی تقریر کرو، فرعونی کی۔ ہمیشہ میرے دوستوں بات سنو، تاریخ غداروں کی نہیں لکھی جاتی، تاریخ غیرت مندوں کی لکھی جاتی ہے، ٹوٹوں کی اور نیموں کراموں کی۔ اور میرے بھائیوں بات سنو، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارے منشا صاحب مر گئے تھے، ان کا ایک لڑکا تھا یاسر منشا، پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر یہاں ایک مقدمہ بنا، یا تو میں اس وقت تیزی میں آیا یا آج تیزی میں آیا۔ اس وقت لیٹ آیا تو ساتھیوں نے مجمع لگایا ادھر ریسٹوس کے بعد کہ قاری صاحب منشا صاحب کے بیٹے کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے، تو میں نے آ کر کہا تھا کہ او ایس پی، او ڈی سی، او ڈی ایس پی تو یہ جرم کرتا ہے۔ اور بتاؤ آج امان اندر ہے تو منشا صاحب کے لڑکے کو یہاں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ناراض نہیں ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ مجھے بتاؤ تسلیم صاحب کہتے ہیں میں سدن ایجوکیشن کا سربراہ ہوں، میں بڑا سدن ہوں، میں سدن ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں، وہ کدھر ہے بھائی؟ دکھاؤ گے ہے بھائی؟ تو میں سدن ہوں، میں کشمیری بھی ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں پلندری میں کھڑا ہو کر کہ میری ریاست کے اندر بسنے والا وہ کوئی پنڈت ہے، وہ سکھ ہے، وہ بدھ مذہب ہے، وہ ہندو ہے، وہ مشرق ہے، وہ کوئی مراٹھا ہے، وہ اس ریاست کا باشندہ ہے، جیسے ایک بڑے مسلمان کا یہاں حق ہے، وہ ایک مراٹھے کا بھی رہنے کا اس کو حق ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بتاؤ پلندری والے، اس وقت میں دوگلا پور نہیں مانتا ہوں، میں مجھے اپنے سزا دینی ہے، چوک میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، مگر بات سچی کروں گا۔ مجھے بتاؤ کہ اگر سعید یوسف پر اس طرح حملہ ہو جاتا، پولیس والا سعید یوسف صاحب کو مارتا، تو آپ لوگ اسی طرح گھروں میں ہوتے؟ اونچی آواز سے بولو، غیرت سے بولو۔ بازار اسی طرح کھلا ہوتا، ٹرانسپورٹ چلتی ہوتی، خدا کی قسم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھتی تھی۔ اس کا مطلب دورہ معیار ہے، دورہ معیار ہے، بولو بھائی دورہ معیار ہے۔ اگر ہم سدن ہیں تو پھر ہم کشمیری بھی ہیں، مگر میں پلندری سے اعلان کرتا ہوں کہ میں سدن ہونے کے ناطے سے سب سے بڑا کشمیری بھی ہوں۔ میرے راجے کو کوٹری میں تکلیف ہوگی میں چوک بند کر دوں گا، میرے ملدیال کو باغ میں تکلیف ہوگی میں بند کر دوں گا، میرے کسی راٹھور کو فارون کوٹا میں تکلیف ہوگی میں پلندری بند کر دوں گا، میں ترالکھل بند کر دوں گا۔ ہاں میرے سدن ایجوکیشن کے سربراہ صاحب کہاں میں سدن کھڑا ہوں، کدھر ہوں؟ چوک میں بیٹھ کمرے میں بیٹھتے تحریک عروج پر میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرتے جی، ہم اس کے کمیٹی میں شامل نہیں ہوتے؟ کہاں میں ڈھونڈ کے لاؤں سردار طارق کو؟ میں کہاں سے لاؤں سردار منشا کو؟ جب قاری نصیر بغاوت کے مقدمے میں 4 بسیں ترالکھل آئی، رات پوری پولیس ترالکھل بند، چوک بند، دکانیں بند، کالج بند، اسکول بند۔ وہاں سے رات کو مجھے پولیس نے اغوا کر کے جب پلندری لایا، انہوں نے سوچا پلندری میں امن ہوگا۔ میرے پلندری کے روشن ضمیروں نے، میرے پلندری کے شیروں نے، سردار شاہد صاحب نے، سردار منشا صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، سردار طارق خان نے پلندری کو جام کر کے رکھ دیا۔ میں آپ کے کردار کیسے بھول جاؤں؟ میں آپ کے کردار نہیں بھول سکتا، مگر مجھے افسوس بڑا ہوا۔ امان پلندری کا نہیں ہے بھائی، بولو یار، آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو آپ کا بیٹا نہیں ہے پلندری کو۔ میں امان کو اپنے شہر ترالکھل لے جاتا ہوں، اگر دورہ معیار رہا تو میں امان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پہلی دفعہ کسی نوجوان گھرانے سے کسی علاقے سے ایک مذمت کار پیدا ہوا، وہ اندر گیا تو آپ چھپ کر کے بیٹھ کے ادرار کھلا ہوا ہے۔
آخری بات میری سن، آخری بات، ہر مذمت کار کی پشت پہ کھڑے ہیں، وہ نون لیگ کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ پرندری کا ہے، وہ فارورڈ کوہٹے کا ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ مظفرآباد کا ہے، وہ کلکت کا ہے، وہ چپو کا ہے، وہ کپواڑہ کا ہے، وہ کوئی ہندو ہے، وہ پنڈت ہے، وہ سکھ ہے یا مسلمان ہے، جو مذمت کار ہے میں اس کا پشتی بان ہوں انشاءاللہ۔ جب تک ہمارے حقوق نہیں دو گے، جب تک ظلم بند نہیں کرو گے، جب تک زیادتی بند نہیں کرو گے، جب تک ہمارے لوگوں کے حقوق ہر جگہ پہ بحال نہیں کرو گے، کچہری میں، عدالت میں، ہسپتال میں، سکول میں، بازار میں، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس گلگل کے سامنے سیسا پلائی، اور جب تک ہمارے حقوق بحال نہیں ہوتے ہم میں مذمت کار ہی تو لوڑوں پہ ہی ہیں۔ اپنی ماں کا پیارا پیارا حلالی دودھ پیا ہے، وہ مجھے صحیح جواب دے کہ میں جو ڈیڈ لائن دوں آپ کے مفاد میں ہوگی، اس کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے رہو گے؟ وعدہ؟ 2 دن کے اندر میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق بحال کرو۔ کیا کرو؟ یہ سارے اگر جیل میں چلے جاتے حقوق بحال ہو جاتے تو سودا مہنگا، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے کہی ہے، میں نہیں کہتا، چونکہ میں ایکشن بیٹی کو فالو کرتا ہوں، میں ان سے مشورہ کروں گا، ان سے بھی بیٹھ کے مشورہ کروں گا، ان سب کو میں ایک پلیٹ فارم پہ لاؤں گا۔ البتہ رؤف کشمیری کے حوالے سے میں بات کہنا حق سمجھتا ہوں، اگر 2 دن کے اندر آئی جی آزاد کشمیر اس معاملے کو بھانپتے ہوئے اگر غیر جانبدار کمیٹی بنا کر رؤف صاحب سے جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ نہیں کرتے، اس لڑکے کو معطل کر کے رؤف صاحب سے معافی نہیں مانگتے، تو 2 دن کے بعد پھر میں پورے آزاد کشمیر سے پلندری کے غیرت مند، باشعور، باغیرت، باعزت، باجرات، باوقار لڑکوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے میں اپیل کروں گا کہ پتن پہ پہنچ جاؤ، پھر معافی میں مانگوں گا۔ یہ ٹھیک ہے بھائی؟ بولو یار ٹھیک ہے؟ اگر یہ 2 دن کے اندر اس وقت کیا ٹائم ہوا؟ ٹائم نوٹ کرو، ٹائم نوٹ کرو، 1:25 کل کا دن پورا، پرسوں کا دن پورا، کل کیا تاریخ ہے؟ کیا جمعرات ہے؟ جمعہ ہفتے 1:30 بجے میں مولانا سعید یوسف صاحب کو اس جلسے کی وسادت سے مینڈیٹ دے کر جا رہا ہوں۔ اس پر کسی کا کوئی اعتراض تو نہیں؟ کسی کا اعتراض ہے تو ہاتھ کھڑا کرو۔ کسی کا اعتراض تو نہیں؟ میں اس جلسے کی وسادت سے مولانا آپ کو مینڈیٹ دے کر جا رہا ہوں کہ آپ اس علاقے کی معزز اور ایک عظیم شخصیت ہیں۔ جب امام کعبہ آتا ہے پنڈی میں بیٹھتے ہیں تو پلندری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام کعبہ عربی میں بات کرتا ہے، آپ کا بندہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے، یہ بھی اعزاز آپ کے پاس ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے لوگ ہیں اور رؤف کشمیری کو چھوٹا آدمی ہے۔ رؤف کشمیری ایک تحریک کا نام ہے، بولو سچ ہے؟ رؤف کشمیری ایک کردار کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ اگر خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں اگر کسی کے یہ بھول ہے کہ رؤف کشمیری سے معافی نہیں مانگیں گے تو اینٹ سے اینٹ بجا کے دبائیں گے۔ میرے اوورسی کشمیریوں دبئی میں، انگلینڈ میں، جاپان میں، کینیڈا میں، جہاں جہاں بھی سعودی عرب میں ہو، فیس بک کا ٹریل کھولو اور ان ظالم جابر چنگیزوں اور علاقہ خانوں سے ٹکرا جاؤ، ان کو چنے چباؤ تاکہ یہ نہ جا کر بیٹھے، اور ان کو ایسا ننگا کرو کہ انہیں رؤف کشمیری جیسے انسان کو، عظیم انسان کو اپنے گھر کے اندر ان کو مکہ مارا ہے۔ ان جیسا بے غیرت، بے حیا، بے پرواہ، بے غیرت، میں کہتا ہوں لاکھوں چنگیز خان سے بھی زیادہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ سمجھائیے میری بات، ناراض تو نہیں ہو؟ غلط گل نہیں آخری، گال دے نہیں دیتی۔
اور یہ کاری سی گالی دے میں کہا صلوات و سلام پڑھوں نہیں میں کہا ہو میرے ایس پی تم پہ درود کہا ہو کہ ہو میرے کرپٹ جیسی تم پر سلام ہو میں کہا ہو وہ لوگوں میں کیا بولوں اور ظلم کے خلاف یہی زبان ہوتی ہے یا اور کوئی زبان ہے تو مجھے یہی ہوتی ہے یا پھر فیس بک کرنا آخر اگر آکے کاری گالی کر دی میرے بھائیوں آخری جو بات کرنی ہے آپ سے آخری ان کو رؤف کشمیری سے معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں رائے کا مطالبہ میں نہیں کرتا رائے چونکہ میں ایکشن کمیٹی کو فالو کرتا ہوں میں کہتا ہوں وہ رائے بالکل نہ ہو ایک مہینہ اگر ناراض نہ ہویا ایک مہینہ اور وین مگر تسے نے بجلی نے بل نہ دے لوئے تسے کی حقوق لبن اے جے رؤف دست اور اندر یا چل مسئلہ نہیں مگر اسے کی حقوق لبنے چاہیے مگر یہ جو زیادتی کی ہے پولیس نے فوراً ہم سب کا مطالبہ ہے ہاتھ اوپر کر کے ہم سب کا یہ مطالبہ ہے یہ چڑھا ہوا ہے فیس بک پہ پلندری والوں کا یہ مطالبہ ہے ہر مکتب فکر کا یہ مطالبہ ہے ہر غیرت مند کا یہ مطالبہ ہے ہاتھ ہلا کے یہ کہ سب کا یہ مطالبہ ہے کہ 2 دن کے اندر اگر آئی جی آزاد کشمیر تم میں تسلیم لیتے ہو رؤف کشمیری سے معافی مانگ کر اپنی عدالت سے لڑی نہیں چلاتے ہو ہم پتن بند کریں گے پھر تم کھلا کے دیکھنا آواز دو آواز دو ظلم کے خلاف